بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔ سبحان اللہ۔ ہر نوالے پر ایک نور۔ جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر یا واجد پڑے گا، انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال فرماتے اور ان کو 2 عمدہ کھانے قرار دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر مومن جو وضو کے وقت سورۃ القدر پڑھے وہ اس دن کی طرح اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کم سنائی دینے کی شکایت کی اور اس کا علاج دریافت کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تسبیح حضرت فاطمہ علیہ السلام زہرہ کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کپڑے پیمند کرتے، بکری کا دودھ ہوتے اور اپنا کام خود کرتے۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی 120 صفحے ہوں گی، ان میں سے 80 میری امت کی ہوں گی۔ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری و غربت کو ختم کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ تم اپنے باپ کے پسینے کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو خوف زدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لیں سے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت بڑا کرے۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری لمحہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اہل جنت کی کیا علامت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ پاک سے سخت خوف والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس دین میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلانا ہے۔